मास 10-11 बरस का हो चला था, मगर कभी साफ सुथरा नहीं रहता था। वो कोई भी काम कर रहा हो, ख्वाह खेल कूद में मशगूल होता या पढ़ाई कर रहा होता, किसी न किसी तरह वो अपने हाथ पांव गंदे कर ही लेता। रही सही कसर इसके पहने हुए कपड़ों से निकल जाती, क्योंकि अक्सर इसकी कमीज या पतलून किसी न किसी जगह से फटी हुई होती। माँ पूछती तो वो मासूम अंदाज में माँ को बताता कि वो लाख साफ रहने की कोशिश करे, मगर किसी न किसी तरह इसके कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। फिर एक दिन शहर में हर तरफ मनादी हो रही थी कि मुल्क का सबसे बड़ा सर्कस 8 दिन के लिए शहर में अपने फन का मुजाहरा करेगा। और इससे भी बड़ी खुशखबरी बच्चों के लिए ये थी कि मास के स्कूल की इंतज़ामिया ने ये फैसला किया था कि स्कूल की तरफ से बच्चों को सर्कस दिखाने लेकर जाया जाएगा। लेकिन शर्त ये रखी गई कि सर्कस देखने सिर्फ वो बच्चे जा सकेंगे जिनके हाथ, चेहरे और घुटने साफ होंगे, और उन्होंने और साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे, क्योंकि सर्कस को देखने बहुत से लोग आएंगे। वो बच्चों को देखकर ये ना कहें कि वो गंवार हैं, बल्कि इनकी तारीफ करें कि बच्चे कितने साफ सुथरे और मुहज्जब हैं। लिहाजा स्कूल की इंतज़ामिया ने वाज़िया तौर पर बच्चों को बता दिया कि जो बच्चा साफ सुथरा नहीं होगा, इसे सज़ा के तौर पर स्कूल में ही छोड़ दिया जाएगा। बच्चे खुशी से भागते हुए अपने घरों को पहुँचे, क्योंकि कल इतवार था और वो सर्कस देखने जा रहे थे। मास भी भागम भाग घर पहुंचा और अपनी अम्मी जान को खुशखबरी सुनाई। फिर बड़ी मुश्किल से दिन गुजारा, और अगले दिन वक्त से पहले अम्मी जान ने इसे कहा कि अब इसे जल्दी से नहाना चाहिए और वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ताकि दोपहर के खाने से पहले वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। माज ने जल्दी जल्दी अपने दांत साफ किए। नहाने के दौरान इसने अपने बाल, चेहरा और घुटने अच्छी तरह साफ किए। 2 बजने में अभी आध घंटा बाकी रहता था और इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इसके दांत चमक रहे थे, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे, कमीज के कॉलर भी बेदाग थे। इसकी अम्मी जान ने इसके बाल भी अच्छी तरीके से बना दिए थे। अम्मी ने इसे दरवाजे से स्कूल की तरफ रुखसत किया और नसीहत की कि अब रास्ते में गंदा मत होना। माँ ने अम्मी से वादा किया और स्कूल की तरफ रवाना हो गया। वो सड़क के ऊपर चल रहा था कि रास्ते में किसी कीचड़ वगैरह से बचा रहे। वो स्कूल के नज़दीक था जब इसने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिसने इसे परेशान कर दिया। वो एक दूध की दुकान के पिछवाड़े से गुजर रहा था। दुकान के फर्श से एक नक्काशी का पाइप बाहर निकला हुआ था, जिससे किसी कुत्ते के पिल्ले के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। माज ने इधर-उधर ढूंढा। जब इसे कुछ नज़र ना आया, तो इसे यकीन हो गया कि पिल्ला ज़रूर पाइप में ही होगा। माज सोच रहा था कि वो क्या करे, और साथ वो मुंह से पिल्ले को पुकार भी रहा था ताकि इसे पता चल जाए कि कोई इसकी मदद के लिए बाहर मौजूद है। आखिर माज को सड़क के किनारे घुटने जमीन पर रखकर पाइप में झांकना पड़ा। खुशकिस्मती से इसकी पतलून की जेब में एक छोटी सी टॉर्च मौजूद थी, जो इसे बहुत पसंद थी। इसने टॉर्च को जलाकर पाइप में देखा तो इसे पाइप में पिल्ले की आंखें चमकती हुई नजर आई। पिल्ले ने रोशनी देखकर भौंक भौंक कर शोर मचा दिया। वो बेचारा बहुत डरा हुआ था। माँ ने सोचा कि इसे दूध की दुकान के मालिक एहसान साहब को बताना चाहिए ताकि वो इसकी मदद करे। माज एहसान साहब की दुकान पर गया। एहसान साहब दुकान पर ही थे। माज ने इन्हें कुत्ते के पिल्ले का सारा माजरा बताया। एहसान साहब और माज इकट्ठे वापस आए और माज ने एहसान साहब को दरख्वास्त की कि अगर कहीं से कोई गोश्त वाली हड्डी मिल जाए और इसे किसी मजबूत मगर बारीक रस्सी से बांधकर पाइप में लटका दिया जाए, तो शायद इसकी खुशबू का पीछा करते हुए डरा हुआ भूखा पिल्ला पाइप से बाहर आ जाए। एहसान साहब अपने पड़ोसी के घर गए और थोड़ी देर में एक गोश्त वाली हड्डी रस्सी से बांधकर ले आए। उन्होंने इसे पाइप में लटकाया तो पिल्ले ने इसके पीछे पीछे पाइप से बाहर आने की कोशिश शुरू कर दी। माज बहुत खुश था। जब पिल्ला पाइप के किनारे पर पहुंचा तो एहसान साहब ने माज की मदद करते हुए पिल्ले को पाइप में से निकाल दिया। कुत्ते के पिल्ले के गले में पट्टा भी था।
اس وقت ماس کو خیال آیا کہ وہ لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ اسکول کی طرف بھاگا تو احسان صاحب نے مشورہ دیا کہ وہ اپنا منہ ہاتھ صاف کر لے اور کپڑے بھی جو بہت گندے ہو رہے تھے، لیکن ماس ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے بھاگ لیا۔ احسان صاحب نے اسے بتایا تھا کہ وہ کتے کے پلے کو اس کے مالک تک پہنچا دیں گے۔ ماس اسکول پہنچا تو اس کی جماعت ایک قطار میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر کی طرف جا رہی تھی۔ ماں نے جلدی جلدی اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان میں ہاتھ پھیرا اور جیب سے رومال نکال کر منہ صاف کیا تاکہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو وہ گندا نہ لگے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے باقی اساتذہ کی موجودگی میں خود بچوں کو چیک کرنا شروع کیا اور پھر ماس کو قطار سے نکال دیا۔ شرم کے مارے ماس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ماس کو بری طرح ڈانٹا کیونکہ ماس کی استری کیے ہوئے کپڑوں پر اب بل پڑے ہوئے تھے۔ ماس کے گھٹنے مٹی لگنے سے گندے ہو چکے تھے۔ ماں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو کتے کے پلے والی بات بتانے کی کوشش کی، مگر ہیڈ ماسٹر صاحب نے غصے میں اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ ماس کے متعلق ہیڈ ماسٹر صاحب نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ کئی دفعہ وہ کلاس روم میں بھی گندے حلیے سے آتا ہے۔ انہوں نے سزا کے طور پر ماس کو کلاس روم میں بھجوا دیا تاکہ جب تک باقی لڑکے سرکس دیکھیں، ماس کلاس روم میں بیٹھ کر صفائی کے فائدوں کے متعلق مضمون لکھتا رہے گا۔ ماس ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھتا ہوا اپنی کلاس روم میں چلا گیا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے کتے کے پلے کو بچا کر کوئی غلطی نہیں کی۔ ادھر احسان صاحب نے کتے کے پلے کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے پر کچھ لکھا ہوا پڑھا تو اس پر اسی سرکس کا پتہ لکھا تھا جسے ماس کے اسکول کے بچے دیکھنے گئے تھے۔ احسان صاحب فوراً کتے کے پلے کو لے کر سرکس کے گیٹ پر پہنچے اور اسے گیٹ کیپر کے حوالے کیا تو گیٹ کیپر نے آواز دے کر پلے کے مالک کو بلایا۔ وہ سرکس کا مسخرہ تھا جس نے منہ پر مسخرے کا مخصوص ہنسنے والا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کا نام ثناء اللہ تھا۔ اس نے احسان صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں بتایا کہ پلہ میرے ساتھ سرکس میں کرتب کرتا ہے، اس کے بغیر میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ پھر اس نے احسان صاحب کو سرکس کے فری پاس دینے کی آفر کی، مگر احسان صاحب نے اسے بتایا کہ اصل میں کتے کے پلے کی زندگی ماس نے بچائی ہے، تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اسکول کے دیگر لڑکے آج سرکس دیکھنے آ رہے ہیں۔ اب تک وہ پنڈال میں پہنچ چکے ہوں گے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ثناء اللہ نے احسان صاحب کو الوداع کہا اور خود پنڈال میں چلا گیا۔ ثناء اللہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا اور ان سے ماس کا سارا قصہ کہا اور بتایا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہے، اور پھر اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے اسکول کے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یہ سارا واقعہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ثناء اللہ کو بتایا کیونکہ اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لہٰذا وہ سزا کے طور پر اسکول چھوڑ آئے۔ ثناء اللہ نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہا کہ ضرور اس کے کپڑے اس کے کتے موتی کو پائپ سے نکالتے ہوئے گندے ہوں گے، لیکن اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے، لہٰذا اسے سزا تو نہیں ملنی چاہیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی بھی یہی رائے تھی۔ ثناء اللہ جو پوری طرح مسخروں والے لباس میں تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لے کر اپنی موٹر سائیکل پر ماس کو اسکول سے لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ثناء اللہ نے اسکول کے دروازے پر اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کیا اور ماس کو آوازیں دیتے کلاس روم کی طرف بڑھا۔ ماس ابھی اپنی کلاس میں بیٹھا صفائی کے فائدے لکھ رہا تھا۔ وہ سرکس کے مسخرے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے، مگر جب ثناء اللہ نے قریب آ کر ماس سے پوچھا کہ کیا وہ وہی ماس ہے تو تب اسے یقین آیا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو پھر ثناء اللہ نے اسے بتایا کہ جس پلے کی اس نے مدد کی تھی وہ اس کا کتا موتی ہے اور اس کے ساتھ سرکس میں کرتب کرتا ہے، اور اب وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی اجازت سے اسے سرکس لے جانے آیا ہے۔ ماس خوشی سے اٹھنے لگا تو ثناء اللہ نے اسے اپنا آپ صاف کرنے کو کہا۔ ماس فوراً غسل خانے گیا اور اپنے آپ کو صاف کر کے باہر آیا۔ اس کا دل خوشی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ثناء اللہ نے اسے موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھایا اور وہ دونوں سرکس پہنچے۔ سرکس ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ تمام کرتب کرنے والے پنڈال میں لوگوں کو سلام کر رہے تھے۔ اس سٹیج پر ڈھولچی ڈھول پیٹ رہا تھا۔ ثناء اللہ نے بھی ماس کو ہیڈ ماسٹر کے پاس چھوڑ کر سٹیج پر چلا گیا جہاں اس نے موتی کے ساتھ کرتب دکھانے تھے۔
ہیڈ ماسٹر صاحب نے ماس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پیار سے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ بچے مسخروں کی حرکتوں پر بے اختیار کہکے لگاتے رہے، سفید گھوڑوں کے رقص کو مسحور کن نظروں سے دیکھتے رہے، بازیگروں کی کرتبوں کو دھڑکتے دلوں سے دیکھا۔ بچے بھی ماس کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش تھے۔ کھیل ختم ہونے کے بعد ماس نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ خود کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے گا، اور پھر ان کی اجازت سے ثناء اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا۔ ثناء اللہ اپنے کمرے میں چائے پی رہا تھا۔ اس نے ماس کو چائے پلائی اور مزیدار کیک بھی کھلایا۔ موتی بھی ماس کے پاؤں سے اپنی تودنی رگڑ رہا تھا، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر ثناء اللہ گیٹ تک ماس کو چھوڑنے آیا۔ موتی بھی ساتھ ساتھ دم ہلاتا ہوا آ رہا تھا۔ ثناء اللہ نے اس سرکس کے چوکیدار کو بتایا کہ ماس اس کا دوست ہے۔ جب تک سرکس اس شہر میں ہے، ماس روز مفت سرکس دیکھنے آ سکتا ہے۔ ماس خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ کہاں وہ رو رہا تھا کہ شاید سرکس نہیں دیکھ سکے گا، اور کہاں ہر روز وہ مفت میں سرکس دیکھ سکے گا۔ اس نے ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ خوش قسمت ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ قسمت کو کوئی نہیں جانتا، دوسروں کی مدد بے لوث کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے جواب میں لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ موتی بھی یہ بات سن کر تیزی سے اپنی دم ہلانے لگا، جیسے وہ ثناء اللہ صاحب کی بات کی تائید کر رہا ہو۔